یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، رزق کمانا، اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی، سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا۔ امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی۔ نیت کا کیا معنی تھا بولو؟ پختہ ارادہ۔ جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ۔ اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت کا لفظی معنی کیا؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا۔ اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہو یا پھر باقی اعمال ہو، ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا۔ تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل۔ نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں۔ دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب، اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال
میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے۔ عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئے؟ اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے۔ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ۔ ٹھیک ہے، اسم جامع جامع نام ہے، عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے، ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو۔ باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے۔ پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر کیا جاتا ہے، نمبر 1 التعبد اور نمبر 2 المتعبد بھی۔ اب لکھ لیجئے، الاول التعبد، التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا۔ تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل۔ کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہی محبت اور عاجزی کے ساتھ، یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا۔ دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی۔ اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا۔ عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت۔ محبت، آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں، سنا ہے کبھی؟ صنم، صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت، اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے یا محبوب معبود ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں۔ اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے۔ اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ہم کرتے یہی ہے نا۔ تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن، یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے، یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے۔ تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ، کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ، یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے، کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے۔ اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، یعنی اقوال کیا متعبد بھی ہی ہے، جیسے تسبیح یہ متعبد بھی ہی ہے، جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف اور نماز، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں۔ نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن، اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں، اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ۔ عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ۔ پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں،
دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو عبادت کے 3 رکن ہیں. آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا، ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے، محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. راحت پہنچاؤ یعنی دل بے تاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے، محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں، کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام، ٹھیک ہے. اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات، جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا لکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات، محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے، یہ کس سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے، ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا ہے. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی، اور کہاں اشکال ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں. مثلا آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں، اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں، اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سارے مطابق بھی. آپ کی گاڑی کیا ہے جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلا مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے
اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے ہو کہ چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا۔ ہاں، ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی عجب؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان دو نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا۔ اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے، جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے، جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے۔ سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں، تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور اس گدھے کا نام عفیر تھا، بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم۔ تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے۔ اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے۔ جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو یاد رکھیے، عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت۔ کیا ہے؟ مومن کی عبادت۔ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کیے، مشروع کیا مطلب مقرر کیے، اور یہی عبادت قبول ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی۔ اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کیے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے۔ بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے۔
تیسرے ہے مشرکین کی عبادت. مشرک کی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا, کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی. یہ شرک خفی ہو گیا نا. تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے. وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی. وہ عبادت مردود ہے. پھر کافر کی عبادت, جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے, یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے, تو وہ کافر ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. پھر ہے منافق کی عبادت. منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے بس, باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے, دل سے نہیں مانتا, تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود. تو منافق کی عبادت مردود, کافر کی عبادت مردود, مشرک کی عبادت مردود, بدعتی کی عبادت مردود, اور مومن کی عبادت مقبول. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 خالص اللہ کے لیے, اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق. کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے, رد, ریجیکٹڈ. یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تو اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں, ریجیکٹڈ ہے. مثلا آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو, کوئی فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دے اس سائز کی, اس رنگ, اس شکل, اس ڈیزائن کی. پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز, اور پھر آپ وہ فیکٹری ہوتے, لیکن جس میں مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار, کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا. ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا, اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں. کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں, کبھی وہ باریک ہے, کبھی ٹخنے ننگے ہیں, کبھی لباس ٹائٹ ہے, کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا, کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں, کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا, اور اگر کوئی منع کر دے تو چیخ پا ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں. تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے, اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی. تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. نمبر 1 اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نمبر 2 دوسری شرط, اسے اللہ نے مشروع کیا ہو. قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کیا. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لے, آیت گھر جا کے مکمل کریں. آیت مکمل کیجئے, ہوم ورک. ثم جعلناك على شریعة من الامر, ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا, سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے. بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے, اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں, اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی قرآن میں جسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس سے روکے رک جاؤ, اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. نمبر 4 امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو. کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو.
پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید، رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5، عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو، 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں۔ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل کامیابی، کہ جس انسان کو موت کے وقت یہ پکار آئے، یہ آواز آئے کہ اے نفس مطمئنہ، رب تم سے راضی ہے، جیسے تم اپنے رب سے راضی ہو، رب بھی تم سے راضی۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس کے احکامات پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے دین پر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر؟ کیا وہ جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے میں اسے خوشی سے قبول کرتی؟ کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے، اور اسی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ مردوں اور عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، اور تمام صفات میں دونوں برابر کے شریک ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو مردوں سے چاہا گیا وہی عورتوں سے چاہا گیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم سے کیا کہا گیا ہے، اور پھر یہ کہ صحابیات کی زندگی کیسی تھی، جو اللہ کی پسندیدہ ترین خواتین تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہوتی ہے اس کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فورموسٹ اپنے رب کے ساتھ 1-on-1 کنیکشن، اپنے رب پر ایمان لانا اور اس کے دین کو، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو خوشی سے قبول کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ جس حالت میں دنیا میں یعنی غار حرا سے تشریف لائے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر کوئی شک نہیں کیا، وہ خوف زدہ نہیں ہوئی، بلکہ انہیں پورا یقین تھا کہ جس شخص کے اندر ایسا اخلاق ہے جس کا وہ ذکر بھی کرتی ہے، کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، جو غریبوں کے کام آنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ نے جب بتایا انہوں نے کیا دیکھا کہ فرشتے کو اس طرح دیکھا اور ان کو کیا دیا گیا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا۔ تو یہ ہے حضرت خدیجہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ اپنی کسی بہت بڑی قوت کی حالت میں نہیں تھے، ایک پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مان لیا، اس پر ایمان لائیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی پہلے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی ایمان کی حفاظت کی، جن میں سر فہرست حضرت آسیہ کا نام ملتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ وہ ایک عام خاتون نہیں تھی، وہ کوئی عام نہیں خاتون تھی۔ حضرت آسیہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، ناز و نام میں پلی تھی، ایک محل میں رہتی تھی، دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈپرائیوڈ خاتون تھی یا کسی مصیبت کی باری تھی یا ان کی زندگی میں کوئی بہت پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حضرت آسیہ کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود جب انہیں جنت کا پتہ چلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہوئی، تو دنیا کی چیزیں انہیں حقیر نظر آئیں کہ تو کچھ بھی نہیں،
ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک عورت خواب دیکھ سکتی، یعنی جس کا ایک عورت تصور کر سکتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہو جاتا ہے، جو جنت کی نعمتوں کو جان لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر دنیا بہت حقیر ہو جاتی ہے. اس کی منزل پھر دنیا نہیں رہتی. وہ دنیا میں تو بس جیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اس کے خوابوں کی منزل پھر جنت ہو جاتی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے. اور یہی وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اور کہتے کہ جب انہیں ایمان لانے کی بنا پر تکلیفیں دی گئیں، ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا گیا، ان کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑ دی گئی، کیل لگا دیے گئے، اور ان کو دھمکیاں دی گئی کہ تم اگر نہیں باز آتی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر بھی دکھا دیا کہ جس کی وہ دعا مانگ رہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد جو خاص خصوصیت ہے وہ ہے اطاعت گزاری کی. والقانتین والقانتات، کہ مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہوتی، رب کی بات مانتی اور ہمیشہ مانتی. قنوت جو ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتی، یعنی کبھی دل چاہ تو مان لیا، کبھی نہیں چاہ تو نہ مان، کسی جگہ مان لیا اور کسی جگہ چھوڑ دیا اللہ کا حکم نہیں. قانتین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ کی بات کو پریفرنس دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم کی مثال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ نے دی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کو سچا مانا. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی، یعنی اللہ کی بات مانتی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی تھی. جو بھی ان پر امتحان آیا، جو بھی بوجھ ان پہ ڈالا گیا، جو بھی حکم ان کو دیا گیا، اس میں انہوں نے کچھ بھی انکار نہیں کیا، وہ اطاعت کرتی چلی گئی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کی ایک وادی میں چھوڑا، اور جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، پھر آگے چلے گئے، پھر وہ پیچھے گئے، پھر تو آخر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے اطاعت گزار ہیں، کہ اللہ ہی کا حکم ہوگا تو یہ ایسا کر رہے ہیں. کہنے لگے کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگے پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور وہ خوشی سے اس جگہ پر ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، وہاں ماں اور بیٹے کے سوا کوئی چیز کی مخلوق نہیں تھی، حتیٰ کہ پرند چرند بھی نہیں تھی، کیونکہ پانی نہیں تھا. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لائف ہی نہیں ہوتی. پھر جب زمزم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو پانی کی وجہ سے پھر پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کر راہ گزرتے مسافر بھی آ گئے. لیکن یہ اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے، بہت بڑی قربانی. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ مصر کی رہنے والی تھی، ایک ترقی یافتہ ملک تھا، اور ایک بادشاہ کے پاس تھی جس نے حضرت سارہ کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر یعنی اس کو روک دیا ان کی دعا سے. حضرت سارہ نے جب دعا کی اور پھر جب وہ وہاں سے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو بادشاہ جیسے اس زمانے میں تو انسان بھی بکتے تھے اور انسانوں کو ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح تحفے میں دے دیتے تھے، تو حضرت ہاجرہ کو اس بادشاہ نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی بھی نہیں، نو ون، اس قدر آئسولیشن. آپ دیکھیے کہ کینیڈا میں آنے کے بعد جب سب کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیوں دکھی رہتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھی سب کچھ ہے، اب اور کیا چاہیے؟ وہاں پاکستان میں تو سسرال بھی تنگ کرتا تھا اور رشتے دار بھی پریشان کرتے تھے اور جاب بھی بہت اچھی نہیں تھی، گھر بھی بہت اچھا نہیں تھا. یہاں تو وہ سب مسئلے حل ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ رہنا نہیں چاہیے. لیکن سب کچھ ملنے کے باوجود دل خوش نہیں ہے. تو یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود اطمینان ہے، ایسا توکل، ایسا یقین کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع کرے گا ہی نہیں، ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اسلام.
کہ اللہ کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر دینا، راضی ہو جانا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحابیات نے بیعت کی تھی جب وہ مسلمان ہوئی، اور ان سب نے بھی جو خاص طور پر ایمان اور اسلام اور اطاعت کے اوپر بیعت کی تھی کہ جو جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے سب کی سب تسلیم کر لی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن مجید میں وہ اس کو پورا کرنے والی تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، یعنی ازواج مطہرات کو اپنی زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے، یعنی کچھ ظاہر کی اور کچھ باطن کی، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرتی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جب انسان ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو حجاب کے اندر باہر لے کے جاتی ہے تو بہت ساری بری نظروں سے اپنے آپ کو بچاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم سے سب گندگیاں دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اطاعت میں سب سے پہلے تو عبادات میں اطاعت آتی، نماز روزی کی پابندی آتی۔ تو ایک مسلمان خاتون سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جدھر سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، مسلمان خواتین نے ہمیشہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ دی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سوال ختم نہیں ہوتا کہ وہ جی ہمیں شادی پر زیور پڑا تھا، وہ سسرال کا اتنا تھا، میکے کا اتنا تھا، ہم تو کماتے نہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ نہیں، وہ جو مال ہے اسی کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے، آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو ایک مسلمان خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جو ہے، اس کے برابر اگر کرنسی ہے یا یہی دھاتیں ہیں تو ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ عورت کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے، بیوی کی زکوٰۃ، لیکن اگر کوئی شوہر راضی نہیں تو بیوی سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، وہ بہت کچھ ہے جس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان عورت پر حج بھی فرض ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو مال نہیں دیتا حج کرنے کے لیے، لیکن اس کا اپنا مال ہے، وراثت میں اس کو کچھ ملا ہے، یا وہ خود جاب کرتی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے پھر محرم کی شرط ہے، تو اگر اس کا کوئی اگر شوہر جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر راضی نہیں ہوتے جانے کے لیے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ایسے میں کسی اور بھائی، چچا، ماموں، بیٹا، کسی کے ساتھ بھی وہ حج پر جا سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، یعنی یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور ایک حقیقت ہے آج کے دور میں بھی، ابھی ریسنٹلی الحمدللہ اس سال میں نے حج کیا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ 5 دن جو منا اور عرفات اور مزدلفہ اور ان سب میں گزرتے ہیں، وہ اچھا بھلا جہاد ہے۔ اسے جو بہت سارے اننون لوگوں کے ساتھ آپ ایک جگہ پر سوتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ریچولز ادا کرتے ہیں، اور بیچ میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور سخت دھوپ اور گرمی ہے، اور بعض اوقات آپ کو کوئی رائڈ نہیں ملتی، آپ کو واک لمبی لمبی کرنی پڑتی ہے۔ میری ایک جاننے والی ہے تو ان کو اتفاق سے خیمہ بہت پیچھے ملا، اور کسی وجہ سے وہ انہیں جانا تھا طواف کرنے کے لیے، تو کچھ خیمے میں بھول آئیں،
اب وہ ایک دفعہ آ کے کنگنیاں ماری، پھر واپس خیمے میں گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ، اور یہ سارا سفر پیدل تھا. تقریباً کو 20-25 کلومیٹر بن جاتا ہے وہ، چل چل کے پیدل چل کے. اتنا بازو کا رش ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سواری ملتی نہیں ہے، سواری ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے، سب افورڈ نہیں کر سکتے. اور پھر جب جو سامان آپ عرفات اور بنا میں ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ اچھی بھلی ایک مشقت ہوتی ہے، اس کو پورا پورا جہاد کہا گیا. تو جتنے بھی ہمارے پر فرائض عائد ہوتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. اور روزے کے معاملے میں یہ کہ بہت سی خواتین ویسے تو رمضان میں روزے رکھ لیتی ہیں، لیکن جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھٹتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد، ان سے غافل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی سالوں کے روزے جمع ہو کر سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ان کو بھی جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان کی عمر جو آگے بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر اسٹیمنا کم ہوتا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر عادت نہ ہو روزہ رکھنے کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے. اس میں نماز، روزہ وغیرہ کے علاوہ دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دین کی تعلیم آگے پہنچانا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد ہو یا عورت، دونوں پر فرض ہے. ازواج مطہرات کے لیے بھی لازم تھا، ان کو خاص طور پر جو حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں، تم ان کا ذکر کرتی رہو. یعنی ذکر کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے اپنے لیے ذکر کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا، سیکھنا، پڑھنا، اور دوسرا ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادات میں خاص طور پر جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد. تو مسلمان عورت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت حریص ہوتی ہے، یعنی عمومی طور پر سارے نیک اعمال کے لیے، لیکن خاص طور پر ذکر اذکار کی پابندی کرنے والا. یسیرہ ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم تسبیح، تہلیل اور تقدیس، یعنی سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا. پھر غافل نہ ہونا، کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی. یعنی غفلت اختیار نہ کرنا، اپنی انگلیوں پر ذکر گنتی رہو، کرتی رہو. اچھا، ویسے تو انسان کھلا بھی کر سکتا ہے، گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انگلیوں کو ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر جب آپ انگلیوں پہ یا کسی چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں تو زبان اور ہاتھ دونوں کی جب کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں، بھولتے نہیں. ورنہ اگر آپ ہاتھ نہیں صرف زبان سے کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹریک کھو دیتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے. اسی طرح یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل، یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے. اور خصوصاً رزق کے معاملے میں جیسے صحابیات کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اکثر مختلف اپنی ذمہ داریوں کے لیے، دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے. کبھی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام کے لیے ان کو روانہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان سب کی جو اکانومی تھی، اوور آل مدینہ کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی. تجارت کرنے والوں کو اپنی تجارت کے لیے پورا وقت نہیں ملتا تھا. اس کے علاوہ جن کے کھیت تھے یا جن کے باغات وغیرہ تھے ان کو لک آفٹر کرنے کا بعض اوقات موقع نہیں ملتا تھا. بعض اوقات جب پھل پکے ہوئے ہوتے تھے تو حکم آ جاتا تھا، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلو. تو ایسے تمام مواقع پر صحابیات نے خوب ساتھ دیا، انہوں نے شکوہ نہیں کیا. ازواج مطہرات کے بیچ میں ایک دفعہ تھوڑی سی ایسی بات ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس حال میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو تم اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ. تو اس معاملے میں ساری ازواج نے دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کیا. اسی طرح کچھ اور صفات جو ہیں مسلمان خاتون کی، ان میں سے ایک شرم و حیا کی حفاظت ہے. شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک عورت کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر حیا نہیں ہوتا. اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے
تو اپنے سطر کو ڈھانپے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود قائم کی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ گفتگو میں کہ جب مردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو اس میں انسان ایک تمیز اور ایک ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرے، ان سے اس طرح بات نہ کرے کہ جس طرح اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یا خواتین کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بازار میں ہے اگر ہم تو اس میں بھی باوقار انداز اختیار کرنا چاہیے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے بلکہ اپنے کام پر فوکس کیا جائے۔